الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف ب20 ليلة. رواه الترمذي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعد. رواه البخاري أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور رمضان کا مبارک مہینے کے اندر مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. پہلا عشرہ پروردگار عالم نے بڑی آسانی کے ساتھ گزار دیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا عشرہ تھا، اللہ کی رحمتوں کے لٹنے کا عشرہ تھا. اب دوسرا عشرہ کہ 15-16 دن مکمل ہو چکے. آج ہمارا 16واں روزہ ہے. الحمدللہ مجمع روزے کی حالت میں ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. بہت خوبصورت منظر اللہ پاک نے سجایا ہے، مغفرت کا منظر سجایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آسمانوں کو روزانہ سنوار رہے ہیں، آسمانوں کا ڈیکوریشن ہو رہا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. اب 3-4 دن کے بعد مغفرت کا عشرہ بھی پورا ہو جائے گا. اب آخری عشرہ آئے گا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جتنے رمضان میں جتنی محنت کرتے تھے، جتنا مجاہدہ کرتے تھے، جتنی عبادت کرتے تھے، اتنی 11 مہینوں میں نہیں کرتے تھے. ولیکن اذا دخل العشر الاخیر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزر. اور جب آخری عشرہ رمضان کا داخل ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگاتے تھے. آخری عشرے میں ایک اعتکاف کا عمل ہوتا ہے جو سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسی سے انسان کو مکمل رہنمائی ملتی ہے، اور اسی واسطے معاملات و معاشرت میں رہنمائی کے ساتھ اذکار و عبادت کا بھی ایک مکمل اور اعلیٰ و عرفہ نظام مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے. رمضان مبارک کا مہینہ عبادات کے حوالے سے موسم بہار ہے. یہ مہینہ بڑی رحمتوں، برکتوں اور بے شمار نعمتوں والا ہے. مومنوں کے لیے عبادت و طاعت، خوف و خشیت، تواضع و انکساری کا مہینہ ہے. یہ روحانی اور جسمانی تربیت کا بے حد عظیم مہینہ ہے. یہ مہینہ دلوں کو پاک اور صاف کرنے، روٹھوں کو منانے، پچھلی ساری کوتاہیوں، لغزشوں، گناہوں سے توبہ کرنے، اپنے ظاہر و باطن کو پاک صاف کرنے والا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں سے ایک احسان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اپنے مومن بندوں کو عطا ہوتا ہے. اعتکاف کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مقدس میں اپنی رحمتیں، برکتیں اور عنایات کا مے برساتا ہے. وہی ان بے پایہ عنایات و الطاف میں سے ایک بہترین آخری عشرے کا اعتکاف بھی نعمت عظمیٰ در حبیب پر ہمیشہ پڑے رہنے کی عملی تصویر ہے. دیکھا جائے تو اعتکاف کا یہ عشرہ انسان کی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اعتکاف کے 10 دن ایک طرف اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر گزارے گئے سال کے باقی ماہ و ایام بھی ایک طرف. اعتکاف کی روح یہ ہے کہ انسان چند دن کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر، دنیاوی علائق سے کٹ کر گوشہ نشین ہو جائے.
ایک محدود مدت کے لیے مکمل یکسو ہو کر پروردگار عالم کے ساتھ اپنا تعلق بندگی کی تجدید کرے، اپنے من کو آلائش نفسانی سے علیحدہ کر کے اپنے خالق و مالک کے ذکر و فکر سے اپنی دل کی دنیا کو آباد کر لے، مخلوق سے آنکھیں بند کر کے اپنے خالق کی حقیقی سے لو لگائے۔ جب انسان ان کیفیات سے معمور ہو کر دنیا مافیہا سے کٹ کر اپنے مالک و خالق کے در پر پڑ جاتا ہے تو اس کے چندین سال بھر کی عبادت و طاعت پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، معتکف اللہ کا مہمان ہوتا ہے اور مہمان جو فرمائش کرتا ہے پاتا ہے، لہذا اعتکاف کرنے والا اپنی حیثیت اور مقام کو پہچان کر خانہ خدا میں عبادت و تلاوت اور تمام اذکار میں خود کو مشغول رکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے پورے مہینے کا بھی آپ نے اعتکاف فرمایا ہے اور 20 دن کا بھی اور 10 دن کا اعتکاف بھی آپ نے فرمایا ہے۔ ہر سال آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم 10 دن کا اعتکاف تو کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک خاص وجہ سے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان شریف میں اعتکاف نہ فرما سکے تو اس شوال میں 10 دن روزہ رکھ کر اعتکاف فرمایا، اور ایک سال رمضان میں آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ بدر کے سفر کی وجہ سے اعتکاف نہ فرما سکے تو اگلے سال رمضان میں 10 دن کے بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ ان النبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان فلم یعتکف عاما فلما کان فی العام المقبل اعتکف 20 لیلۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سفر کی بنیاد پر عشر اخیرہ کا اعتکاف نہیں کر سکے تو آپ نے آئندہ سال اگلے سال رمضان میں 10 دن کے بجائے آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جب شب قدر کے بارے میں متعین نہیں ہوا تھا کہ وہ عشر اخیرہ کی طاق راتوں میں ہوتی ہیں، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم سے پورے رمضان کا اعتکاف فرمانا ثابت ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر تو آخری عشرے میں ہے، لہذا تم میں سے جو آدمی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان فاعتکف عاما حتی اذا کان لیلۃ 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، لہذا تم میں سے جو آدمی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول میرے بھائی ہو گیا، ہر رمضان کے عشرے اخیرہ میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اعتکاف کی فضیلت و اہمیت کے لیے بات ہی کیا کم ہے کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی پابندی فرمائی اور اسے کبھی بالکلیہ ترک نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی کی قولی حدیث تو اعتکاف کی فضائل پر کم ہے، لیکن آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا ثبوت ملتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ پابندی کے ساتھ عشر اخیرہ کا اعتکاف کیا۔ میرے بھائیو، یہ اعتکاف کے بہت سے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اعتکاف کرنے والا گویا اپنے تمام بدن اور تمام وقت کو خدا کی عبادت کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اعتکاف کرنے والا دنیا کے جھگڑوں سے محفوظ رہتا ہے۔ نمبر 3، اعتکاف کی حالت میں اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف معتکف ہر وقت نماز و جماعت کے انتظار اور اشتیاق میں بیٹھا رہتا ہے۔ چوتھا فائدہ، اعتکاف کی حالت میں معتکف فرشتوں کی مشابہت پیدا کرتا ہے کہ ان کی طرح ہر وقت عبادت اور تسبیح و تقدیس میں رہتا ہے۔ پانچواں فائدہ، مسجد چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، اس سے حالت اعتکاف میں اعتکاف کرنے والا خدا تعالیٰ کا پڑوسی بلکہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا مہمان ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیو بہت سے فضائل ہیں۔ یہ حدیث میں فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ شعب الایمان کی روایت ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادیق، پروردگار عالم اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے، ابعد مما بین الخافقین، جن کی مسافت آسمان و زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت ہے
ایک دن کے اعتکاف پر انسان جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے تو 10 دن کے اعتکاف پر انسان جہنم سے کتنا دور ہوگا۔ ایک اور حدیث میں حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، او کما قال کہ جو آدمی رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرے تو اس کا یہ عمل 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہوگا۔ اور طبرانی کی ایک روایت میں تو یہ الفاظ ہیں اعتکاف عشر رمضان کحجتین و عمرتین، کتنی بڑی بات ہے۔ رمضان کے 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرے کے برابر اجر رکھتا ہے۔ میرے بھائیو، رمضان کے 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمروں جیسا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان للمساجد من عباد اللہ اوتادا جلساؤهم الملائکہ فإن فقدوهم سألوا عنهم فإن كانوا مرضى عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے کیل بن جاتے ہیں، یعنی ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کبھی مسجد سے غائب ہو جائے تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں، اور اگر یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اعتکاف کرنے سے اس حدیث کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے جو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجلى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہتا ہو۔ وہ جنازے کی نماز میں جا نہیں سکتا، بیمار کی عیادت کر نہیں سکتا، لیکن اس کو بیٹھے بیٹھے کسی کے جنازے کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا رہے گا، بیمار کی عیادت کرنے کا ثواب ملتا رہے گا۔ بلکہ ایک اور حدیث میں ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے ساری پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ حکیم ملت حجمان اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے، ایک جگہ پر لکھا ہے کہ جو آدمی خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اس کو 40 دن تک اسلام کے سرحد کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ بیشتی زور کے تیسرے حصے میں حضرت نے بات لکھی ہے۔ اور جو آدمی اسلام کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے پروردگار عالم اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نومولود بچے کا حال ہوتا ہے، اور اس عمل کو پروردگار عالم قیامت تک بڑھاتا رہتا ہے اور اس کی قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پابندی کے ساتھ رمضان میں اعتکاف فرماتے تھے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعده۔ رواه البخاری۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات فرمائی۔ پھر ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد اعتکاف کرتی رہی۔ اس حدیث سے میرے بھائیو اعتکاف کی اہمیت معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اس پر مداومت فرمائی، اور ازواج مطہرات اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور نافع جنہوں نے حدیث ابن عمر سے روایت کی ہے وہ خود فرماتے ہیں وقد ارانی عبداللہ رضی اللہ عنہ المکان الذي كان يعتكف فيه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے مجھے مسجد میں وہ جگہ بھی دکھائی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس سے میرے بھائیو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم رمضان کا مبارک مہینہ چلتا ہے اور یہ فرض کفایہ ہے ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں۔ سنت اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے منت کا جو واجب ہوتا ہے، کسی انسان نے ارادہ کیا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے میرا یہ کام کر دیا تو میں 3 دن کا
اعتکاف کروں گا، 4 دن کا اعتکاف کروں گا، چاہے وہ رمضان میں نیت کرے یا رمضان کے علاوہ نیت کرے، تو اس کو جتنے دن کی نیت منت مانی ہے اس کو 3 دن کا اعتکاف کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک نفل اعتکاف ہوتا ہے، آدمی نفل اعتکاف 1 دن کا بھی کر سکتا ہے، بلکہ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں تم آؤ نماز پڑھنے کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیا کرو، تھوڑی دیر بھی اگر آپ ٹھہرو گے اعتکاف کی نیت کر لی تو آپ کو اعتکاف کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ البتہ رمضان مبارک کے مہینے میں عشر اخیرہ کا اعتکاف سنت اعتکاف ہے۔ سنت اعتکاف کب شروع ہوتا ہے اور بھائی کب ختم ہوتا ہے؟ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف 21 رمضان کی رات سے شروع ہوتا ہے، یعنی 20 رمضان کی مغرب سے شروع ہو جاتا ہے۔ جب عید کا چاند نظر آ جاوے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کے لیے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، جب سورج غروب ہونے لگے تو اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد مسجد سے نکل سکتا ہے۔ یاد رکھیں، جو انسان 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد بیٹھا تو اس کا اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ اب اگر اس کے باوجود بھی وہ بیٹھنا چاہے تو اس کا اعتکاف نفلی شمار ہوگا اور اس نفلی اعتکافی کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ میرے بھائیو، اعتکاف کی نیت کا ہونا ضروری ہے کہ دل میں نیت کرے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مستون اعتکاف کرتا ہوں۔ دل میں بھی نیت کافی ہے، البتہ زبان سے بھی الفاظ ادا کرنا درست ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ نمبر 2، سنت اعتکاف کی نیت کہ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے کرنی ضروری ہے۔ اس لیے جس آدمی نے مسجد آنے کے بعد بھی نیت نہیں کی حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا تو اب اس کے بعد اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ کچھ باتوں کو میرے بھائیو نوٹ کر لے، ذہن نشین کر لے۔ اعتکاف میرے بھائیو کون سی جگہ پر درست ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے اعتکاف صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے وہ مسجد ہی میں ہو۔ یہی وجہ ہے مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ اعتکاف درست نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ نے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، کہ مرد اعتکاف مسجدوں کے اندر کرے۔ نمبر 2، اعتکاف کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد حرام ہے۔ پھر مسجد نبوی بہت بڑا مجمع عمرے میں گیا ہوا ہے۔ مستقل رمضان مبارک کے مہینے میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کے لوگ مسجد حرام میں جاتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مسجد اقصی، پھر اس کے بعد کسی بھی جامع مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ اور جامع مسجد میں اعتکاف کے افضل ہونے کی وجہ یہ ہے جمعہ کی نماز کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا۔ ویسے تو اعتکاف ہر اس مسجد میں بھی جائز ہے جس میں صرف 5 وقت نماز ادا کی جاتی ہو اور جمعہ نہ ہوتا ہو، البتہ جس مسجد میں 5 وقت نماز ادا نہیں کی جاتی وہ اعتکاف جائز تو ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی کو جامع مسجد اور 5 وقت نماز والی مسجد میسر نہ ہو تو ایسی مسجد ہی میں اعتکاف کو بایو غنیمت سمجھے۔ میں کچھ مسائل آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، کن چیزوں سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 1، معتکف کے لیے ضروری ہے وہ اعتکاف کے دنوں میں مسجد کی شرعی حدود ہی میں رہے، کسی شرعی عذر کے بغیر مسجد سے نہ نکلے۔ معتکف اگر کسی عذر کے بغیر مسجد سے نکل جائے، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر اعتکاف بھول کر یا غلطی سے ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، مسجد سے نکلنا اس وقت تک کہلائے گا جب دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر نکل جاوے، اسے عرف میں مسجد سے نکلنا کہا جا سکے۔ اس لیے معتکف مسجد میں رہتے ہوئے صرف سر یا ہاتھ یا ایک پاؤں یا بیٹھ کر یا لیٹ کر صرف دونوں پاؤں باہر نکال دے تو اسے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3، معتکف قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتا ہے، لیکن فراغت کے بعد فوراً مسجد میں لوٹ آنا ضروری ہے۔ نمبر 4، معتکف اگر قضاء حاجت کے لیے نکلے اور وہاں جا کر معلوم ہو کہ بیت الخلاء مصروف ہے تو وہاں انتظار بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 5، معتکف کے لیے اگر کسی معقول عذر کی وجہ سے مسجد سے بیت الخلاء کا استعمال سخت دشوار ہو تو قضاء حاجت کے لیے گھر بھی جا سکتا ہے۔ نمبر 6، معتکف کو وضو کی ضرورت ہو اور مسجد کے شرعی حدود میں وضو کرنے کا انتظام بھی ہو تو ایسی صورت میں وضو کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے۔
البتہ اگر وضو کا انتظام نہ ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح اگر وضو خانے میں رش ہو، پبلک زیادہ ہو تو وہ انتظار بھی کر سکتا ہے، البتہ وضو سے فارغ ہوتے کہ فوراً مسجد لوٹ آنا ضروری ہے۔ نمبر 7، معتکف کو ہر نماز کا چاہے فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل، قضا نماز ادا کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو یا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اگر مسجد میں وضو کا انتظام نہ ہو۔ البتہ اگر معتکف پہلے سے باوضو ہو تو اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے مسجد سے نکلنا درست نہیں، لیکن اگر عین مسجد ہی میں وضو کا انتظام ہو اندر حدود میں تو باوضو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ وضو کر سکتا ہے۔ نمبر 8، ضرورت ہو تو معتکف مسجد میں ریح یعنی ہوا بھی خارج کر سکتا ہے۔ نمبر 2، معتکف کو اگر احتلام ہو جائے تو مناسب یہ ہے فوراً مسجد سے نکل جاوے اور غسل کر کے فوراً مسجد لوٹ آئے۔ مسجد سے نکلنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں، بلکہ جیسے بھی ہو مسجد سے نکلنا درست ہے، لیکن اگر فوراً مسجد سے نکلنے کا یا غسل کرنے کا موقع نہ ہو تو تیمم کر کے مسجد ہی میں رہیں، پھر جب موقع ملے تو جا کر غسل کر کے مسجد لوٹ آوے۔ نمبر 10، اعتکاف کی حالت میں کلی کرنے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے اور سر دھونے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں۔ اگر ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر چلا جائے، چاہے بھول کر ہو، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان کاموں کی اگر ضرورت پڑ رہی ہو تو مسجد ہی میں ان کے لیے ایسا مناسب انتظام کر لیا جاوے کہ ان کے لیے مسجد سے باہر جانا بھی نہ پڑے اور پانی بھی مسجد میں نہ گرے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے اور برتن دھونے کے لیے مسجد ہی میں مناسب انتظام کر لینا چاہیے۔ نمبر 11، معتکف جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران مسواک اور ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتا ہے، صابن بھی استعمال کر سکتا ہے، بس کوشش کریں ان اضافی کاموں میں وقت زیادہ خرچ نہ ہو۔ نمبر 12، اعتکاف کی حالت میں کنگھی کرنا، ناخن اور بال کاٹنا بھی جائز ہے، البتہ اس کا خیال رکھیں کہ ناخن اور بال مسجد میں گرنے نہ پاوے۔ نمبر 3، معتکف جب وضو یا قضاء حاجت کو ضرورت کے لیے مسجد سے نکلے تو آتے جاتے چلتے چلتے کسی سے بات چیت، دعا سلام کر سکتا ہے، لیکن اگر ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ٹھہر کر بات نہیں کر سکتا، چلتے چلتے بات کر سکتا ہے، سلام کر سکتا ہے، سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ نمبر 14، معتکف کے بدن یا جسم پر اگر کوئی ناپاکی لگ جاوے اور مسجد میں اس کو دھونے کا کوئی انتظام نہ ہو یا مسجد میں اس کو دھونا مشکل ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے۔ نمبر 15، معتکف کو پیشاب کے قطرے کی بیماری ہو جس کی وجہ سے اس کو استنجا کی ضرورت پیش آ رہی ہو تو استنجا کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ نمبر 16، اگر کوئی اس قدر بیمار ہو اعتکاف کرنے والا کہ اس کو روزہ توڑنے کی نوبت پیش آئی تو روزہ توڑ دینے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ بات خاص ذہن میں رکھیں، جب بھی روزہ ٹوٹے گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی قضا کیا ہے کہ اعتکاف کی قضا صرف ایک دن ہے، مغرب کی نماز کے پہلے نیت کر لے، سورج ڈوبنے کے پہلے نیت کر لے اور ایک دن کا اعتکاف کر لے، یہ اس کی قضا ہو گئی، باقی نفل کی نیت سے اعتکاف کر سکتا ہے۔ نمبر 18، اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا جائز ہے، البتہ اس کے لیے مناسب انتظام ہونا چاہیے تاکہ مسجد کی صفائی بھی متاثر نہ ہو اور دوسروں کو تکلیف بھی نہ ہو۔ معتکف کو کھانے پینے کی حاجت ہو اور کوئی لانے والا بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں وہ خود جا کر بھی لا سکتا ہے۔ نمبر 19، اعتکاف کی حالت میں صرف غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکلنا جائز ہے، اس کے علاوہ جو غسل صفائی یا ٹھنڈک کے لیے ہو یا جمعہ کا مسنون غسل ہو تو اس کے لیے مسجد سے نکلنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ صحیح قول ہے، آج تک اسی پر فتویٰ دیا گیا ہے، لیکن بعض علماء جیسے صاحبین کا قول ہے کہ آدمی غسل کر سکتا ہے جلدی۔ نمبر 20، اگر کوئی آدمی صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے مسجد ہی میں ایسا انتظام کر لے کہ پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے، جیسے کسی ایسے ٹب یا بڑے برتن کا انتظام کر لیا جائے جس میں مناسب پردے کے ساتھ غسل کیا جا سکتے ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مسجد میں کسی مناسب جگہ عارضی غسل خانہ بنایا جاوے جو صرف غسل کے لیے ہو اور اس کا پانی مسجد کے فرش پر نہ گرے، تو عارضی غسل خانہ بنانے کے لیے مستند بڑے اہل علم کی زیر نگرانی مناسب کوشش کرنی چاہیے۔ اگر مسجد میں ایسا کوئی انتظام نہ ہو سکتا ہو اور معتکف کو گرمی یا کسی اور وجہ سے نہانے کی شدید ضرورت ہو رہی ہو تو ایسی شدید مجبوری میں بعض علماء یہ صاحبین اتنی اجازت دی گئے کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاوے تو ساتھ میں جلدی سے غسل بھی کرتا آوے تاکہ بدن پر پانی گر جاوے، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ البتہ کوشش یہ ہو اس اجازت پر شدید مجبوری ہی میں عمل کیا جاوے، یعنی جتنا وقت وضو میں ہوتا ہے
اسی وقت میں آدمی اپنے بدن پر پانی ڈال دے، اور ایسے وقت میں ہو سکتا ہے جب کہ آدمی صابن کا بھی استعمال نہ کرے۔ نمبر 21، بہتر یہ ہے کہ اعتکاف ایسی مسجد میں کرے جہاں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو، لیکن اگر کوئی آدمی ایسی مسجد میں اعتکاف کے لیے بیٹھے جہاں جمعہ نہ ہوتا ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے۔ جمعہ کے لیے جاتے ہوئے بہتر یہ ہے وہ ایسے وقت میں مسجد سے نکلے جب اس کو اندازہ ہو کہ جامع مسجد پہر کے 4 رکعت سنت ادا کر کے اس کے بعد خطبہ شروع ہو سکے۔ جمعہ کی فرض نماز ادا کرنے کے بعد چاہے تو سنتیں بھی وہاں ادا کر سکتا ہے۔ نمبر 22، کوئی آدمی جمعہ کے لیے کسی جامع مسجد گیا اور پھر واپس نہ آیا بلکہ وہی اعتکاف کے لیے ٹھہر گیا، اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن بھائیو ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ نمبر 23، یہ 23واں مسئلہ ہے اعتکاف کا۔ اگر کوئی مؤذن اعتکاف کے لیے بیٹھا ہو اور اذان کی جگہ مسجد کے شرعی حدود سے باہر ہو تو اذان دینے کے لیے مسجد کے شرعی حدود سے باہر نکلنا جائز ہے، مگر اذان کے بعد فوراً مسجد لوٹ آئے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی باقاعدہ مؤذن تو نہیں ہے لیکن کسی وقت اذان دینے کے لیے اسے مسجد کے شرعی حدود سے باہر نکلنا پڑے تو اذان کی غرض سے باہر نکلنا جائز ہے۔ میرے بھائیو، اعتکاف کی متعلق کچھ باتیں اہم ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، معتکف مسجد میں دنیاوی باتیں کر سکتا ہے، البتہ مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے فضول گپ شپ سے اجتناب کرے۔ عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ کی محفلیں لگانا بھی اعتکاف کی روح اور مسجد کے تقدس کے خلاف ہے۔ نمبر 2، معتکف مناسب طریقے سے موبائل فون استعمال کر سکتا ہے، البتہ یہ چیزیں ضرورت کی حد تک رکھے۔ موبائل کا بیجا استعمال مسجد کے احترام اور اعتکاف کی روح کے خلاف ہے۔ نمبر 3، معتکف کو چاہیے کہ اپنے اوقات زیادہ سے زیادہ قیمتی بناتے ہوئے تلاوت، ذکر و عبادت، نفل عبادات اور دعاؤں کا خصوصی اہتمام کرے، مستند دینی کتابوں کا مطالعہ کرے، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اگر کسی کے ذمہ قضا نماز یا سجدہ تلاوت ہو تو ان کی ادائیگی کی فکر کرے۔ میرے بھائیو، اعتکاف کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے اعمال خوب سے خوب کرے تاکہ اعتکاف کا مقصد پورا ہو سکے۔ کن صورتوں میں بھائیو اعتکاف توڑنا جائز ہے؟ جن صورتوں میں اعتکاف توڑنا جائز ہے، نمبر 1، کوئی آدمی ایسا بیمار ہو جاوے کہ اس کے لیے اعتکاف برقرار رکھنا مشکل ہو جائے یا اس کو علاج کے لیے مسجد سے نکلنا پڑ جاوے تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ نمبر 2، کسی آدمی کے والدین یا بیوی بچے اس قدر بیمار پڑ جاوے کہ ان کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ نمبر 3، جنازہ تیار ہو اور کوئی دوسرا نماز جنازے پڑھانے والا نہ ہو تو اعتکاف توڑنا جائز ہے۔ ان تینوں صورتوں میں اعتکاف تو توڑنا جائز ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہے، لیکن اس کے توڑنے کی وجہ سے وہ انسان گنہگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اعتکاف کی قضا کا طریقہ کیا ہے؟ سنت اعتکاف جب ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ قضا اعتکاف کے لیے روزہ بھی ضروری ہے۔ اسے اگر رمضان ہی میں قضا کرنا ہے تو اس صورت میں تو روزہ ہوتا ہی ہے۔ اگر رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں اعتکاف کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 3، رمضان کا سنت اعتکاف جب بھی ٹوٹ جائے تو صرف ایک دن کی قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 4، اگر اعتکاف صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے کے درمیان کسی وقت ٹوٹا ہو تو اس صورت میں صرف دن کی قضا لازم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، صبح صادق کا وقت داخل ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے، پھر جب سورج غروب ہو جائے تو یہ قضا اعتکاف پورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق تک کسی وقت ٹوٹا ہے تو اس کی قضا کا طریقہ یہ ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے قضا اعتکاف کی نیت سے مسجد آ جائے اور اگلے دن جب سورج غروب ہو جائے اس اعتکاف کا وقت ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5، وہ حضرات جن کا اعتکاف ٹوٹ جائے اور رمضان کے ایام ابھی باقی ہو تو گھر جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ گھر نہ جانا چاہے بلکہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رہنا چاہے تو ان کا یہ اعتکاف نفلی کہلائے گا۔ ان کے ذمہ سنت کے اعتکاف کی پابندیاں لاگو نہیں ہوگی، البتہ انہیں چاہیے کہ وہ اسی رمضان میں اس اعتکاف کی قضا کر لیں، لیکن اگر وہ فی الحال قضا نہ کرنا چاہے تو بعد میں قضا کر لے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ خواتین کا اعتکاف، رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے 1 سال کے علاوہ ہمیشہ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف گزارا۔ خواتین کا اعتکاف گھروں میں ہوتا ہے، اعتکاف مرد کا ہو یا عورت کا، اس میں روزہ شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم لیلۃ القدر کی فضیلت کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف
اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے جس دن آخری 10 دن کا اعتکاف کیا گویا اس نے حج اور عمرے کا ثواب پایا۔ ایک اور موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کا اعتکاف کیا اللہ اس کے و دوزخ کے درمیان 3 دیواریں کھڑی کر دے گا جن میں سے ہر ایک کی چوڑائی زمین سے عرش تک کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ علامہ ابن قیم علیہ رحمہ لکھتے ہیں اعتکاف کا اصل مقصد دل و دماغ کی تمام سوچوں کو ہر چیز سے ہٹا کر صرف اللہ کی ذات پر مرکوز رکھنا ہے تاکہ بندے کا اس کے خالق سے روحانی تعلق قائم ہو جائے اور ساری محبت اور تمام خواہشات کا مرکز صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہو۔ خواتین کو چاہیے وہ لیلۃ القدر اور اعتکاف کے فیض حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں میں اعتکاف کا خصوصی اہتمام کرے۔ اس کے علاوہ اگر خواتین کا کوئی ادارہ یا مرکز ہو اور وہ وہاں مقیم ہو تو وہاں بھی کسی کمرے کو مختص کر کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اعتکاف کرنے والی خواتین اپنے لیے تو بے پناہ اجر و ثواب سمیٹتے ہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاندان کا نمونہ بھی ہوتی ہے۔ جب ایک ماں اعتکاف کا اہتمام کرتی ہے تو اس کے زیر سایہ پرورش پانے والے بچے بھی اس عمل کو دیکھتے ہیں اور ماں کے طرز عمل سے سیکھتے ہیں کہ رضا الہ کے حصول کے لیے اسلام کے بتائے گئے کون سے طریقے ہیں۔ ماں کو بچے کے اولین درسگاہ کہا گیا۔ ماں اپنی اولاد کی سے بہترین تربیت اور کیا کر سکتی ہیں کہ وہ خود عملی طور پر عبادت میں مشغول ہو کر اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف رجوع کرنے کی رغبت دلائے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت بحیثیت بیٹی اور بہن گھر میں اعتکاف کا اہتمام کرتی ہے تو مستقبل میں جب ماں بنے گی تو اپنے اولاد کو بھی اعتکاف کا اہتمام کرنے کی ترغیب دی۔ خواتین کو چاہیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کی رات دیر تک بازاروں کے چکر لگا کر عید کے لیے مختلف اقسام کے ملبوسات اور لوازمات کو اکٹھا کرنے کے بجائے اللہ کی بندیوں اس آخری عشرے میں اعتکاف کو خصوصی اہتمام کرے اور خاندان کے دوسرے افراد کو بھی اس کی ترغیب دے کر بے پناہ اجر و ثواب کی حقدار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ عورتوں کو مساجد کے بجائے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ گھر میں جو جگہ نماز وغیرہ کے لیے معین ہو اسی میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ عورتوں کو اعتکاف کرنے کے لیے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے۔ شوہر کو بیوی کو اعتکاف سے روکنا درست نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی اپنے اعتکاف کی جگہ جیسے پیشاب پخانے کے لیے جانے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ دوسرے کاموں کی اجازت نہیں ہوگی۔ اعتکاف کے دوران ہم بستر کرنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ حیض آنے سے اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ استحاضہ بیماری کے خون آنے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور حیض آنے کے بعد صرف 1 دن کی قضا کرنی چاہیے۔ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب کی طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مل جائے، ساری مشغولیوں کے بدلے میں اسی پاک ذات کی طرف مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے ہٹ کر معتکف کے خیالات و تفکرات کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جائے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے، تاکہ انس قبر کی وحشت میں کام دے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سوا میرے بھائیو کوئی نہ منس ہوگا نہ کوئی دل بہلانے والا ہوگا۔ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اسلامی شریعت میں اس خاص کورس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ روحانی رموز و اسرار کا ایک ایسا عجیب و غریب کورس ہوتا ہے کہ معتکف چاہے وہ اللہ کا کوئی خاص بندہ ہو، عالم ہو، خطیب ہو، مفسر ہو، مفکر ہو، کوئی عام ان پڑھ بندہ مومن ہو، لیکن ہر وہ آدمی جو اخلاص نیت سے گھر بار چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے اس کے گھر کی دہلیز پر آ بیٹھا ہو، بارگاہ خدا بندی سے اعتکاف کی روحانی فیوزات، برکات اور عنایت سب کو ملتے ہیں اور اللہ کی جانے کس کو کس قدر ملتا ہے۔ لیکن بندہ کی عاجزی، اپنے آپ کو سب سے کمتر جانا، اس کا احساس، شرمندگی، بے بسی، اس کی فریاد، التجائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سسکیا اور راتوں کی آہیں اور رقت، اس کا پھوٹ پھوٹ کر رونا اس کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق ضرور عطا فرماتا ہے۔ یہ ایک امتی کی معراج ہوتی ہے۔ اعتکاف میں اللہ کے بندوں پر محویت کا ایک ایسا عالم طاری ہوتا ہے۔ بظاہر وہ عالم لوگوں کی طرح مسجد میں عبادت و وظائف حیات کی تکمیل کرتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا رابطہ نور سے قائم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اعتکاف ضرور کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا بالالتزام رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا احادیث صحیحہ سے منقول ہے۔ یہی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ بعض کے اعتکاف کر لینے سب کی طرف سے کفایت ہو جاتی ہے۔ معتکف کی مثال تو اس آدمی کی سی ہے
جو کسی بادشاہ کے دربار سے جا کر چمٹ جائے، جب تک اس کی فریاد سن نہ لی جائے گی وہ در نہیں چھوڑ سکتا۔ آخر کار بادشاہ کو رحم آ جائے اور اس کی فریاد سن لے۔ یہی حال معتکف کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے جا کر چمٹ جاتا ہے، جب تک مغفرت نہیں ہو جائے گی نہیں چھوڑے گا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ہمت دی ہو، اپنے اندر قوت اور ہمت پائے تو آخری عشرے میں اعتکاف ضرور کرے۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریف آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی رہی ہے، اور سونا جاگنا کھانا پینا سب عبادات میں شمار ہوتا ہے۔ معتکف کا اصل مقصد شب قدر کی تلاش ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور آخری عشر میں بیدار رہنے والا یقیناً اس رات کو پا لیتا ہے۔ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس میں قلب کو دنیا مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو اپنے مولا کے سپرد کرنا ہے۔ نیند اس میں ہر وقت عبادات میں مشغولی ہے، آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ اس سے میرے بھائیو، ہمارا مجمع ارادہ کرے گا جب انشاءاللہ آپ کو خود کو بھی اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور اپنی مستورات کو بھی گھروں کے قبروں میں اعتکاف میں بٹھانا ہے۔ آپ انشاءاللہ اگر ایک بات کو دل پر لے جاؤں گے، بلکہ بزرگوں نے سنا اعتکاف کے دن آدمی پرچی بنا لے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں اور مجھے اللہ سے ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے، ان گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ ہم نے بہت سے انسانوں کو دیکھا اعتکاف کے 10 دن یکسوئی سے اگر لگائے گئے، ان کی زندگی پلٹ گئی، ان کی دلوں کی دنیا بدل گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب بندوں میں ان حضرات کو شامل کر لیا۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اس سے میرے بھائیو، یہ اللہ نے موقع دیا ہے، کاروبار کو کم کرے، 10 دن کو وصول کرے، شب قدر کی رات مل گئی تو ہمارا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔